دجال ایک جزیرے میں قید ہے۔ دجال کو چند لوگوں نے کیسے دیکھا تھا اور جزیرہ کس جگہ پر ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جوابات جانیں گے۔ ناظرین، قیامت کے قریب جو سب سے سخت فتنہ ہے وہ فتنہ دجال ہے، جس فتنے سے تمام انبیاء کرام نے اپنے امتوں کو ڈرایا ہے۔ ناظرین، دجال کا فتنہ واقعی بہت سخت ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں ہنستے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، ہر انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ اور لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھے آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑی میں سوار ہوئے۔ سمندر کی موج، سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ بیڑی کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک موٹا اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، تیری خرابی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا، جاسوسی کرنے والا۔ انہوں نے کہا، جساسا کیا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ راہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا سخت شوق رکھتا ہے۔ جب اس جاندار نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جساسا کوئی شیطان ہے۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہم نے کبھی نہ دیکھا اس سے زیادہ موٹا اور بڑا انسان تھا جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل جائے گا، اس لیے تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم سمندر میں بیڑی پر سوار ہوئے اور اتفاقاً اس وقت سمندر میں اترے جب اس وقت بڑا طوفان تھا۔ 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، پھر ہم تمہارے اس جزیرے کے کنارے آ لگے۔ پھر اس نے ہم سے سوال کیے، مجھے علاقہ بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتی ہے؟ ہم نے اس سے کہا، ہاں، وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا، مجھے بیریا تبریا کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے، اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے امیوں اہل عرب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں ہے۔ اس نے کہا، کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، یہ بات ان کے لیے بہتر ہے، وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا، مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ مکہ اور مدینہ میں فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس کی وجہ سے میں وہیں جا نہ سکوں گا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک کو منبر پر مارا اور 3 بار فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کیا میں تمہیں یہ باتیں بتایا نہیں کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی ہے وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔